دوستو، رشیا یوکرین وار میں نیٹو کو پوائنٹ آف کرائسس سمجھا جاتا ہے۔ نیٹو کیا ہے؟ نیٹو کا کیا کردار ہے رشیا یوکرین وار میں؟ یونائٹڈ اسٹیٹ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ اور رشیا آخر کیوں اپنے ہی نیبر کنٹری پر اٹیک کر رہا ہے؟ آج آپ کو ان سب سوالوں کے اس شارٹ ویڈیو میں جواب ملیں گے۔ رشیا، جو کہ ایک وقت میں روس تھا، جو کہ ایک وقت میں ایشین ٹائیگر تھا، رقبے کے لحاظ سے آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ رشیا جب ٹوٹا، 16 اسٹیٹس الگ ہوئیں، تو یوکرین بھی ایک اسٹیٹ رشیا کی ہی تھی۔ نیٹو نیشنل اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن 1949 میں بنی۔ اس کا مقصد الائز بنانا تھا۔ نیٹو کے فاؤنڈنگ ممبرز تو کم تھے، جن میں بیلجیم، فرانس، لگزمبرگ، کینیڈا، آئس لینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹ، USA، ڈنمارک، اٹلی، ناروے، پرتگال شامل تھے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یونائٹڈ اسٹیٹ کی کوششوں سے نیٹو نے بہت ایکسپینڈ کیا۔ کولڈ وار ایرا میں بھی نیٹو نے ایکسپینشن کی، پوسٹ کولڈ وار ایرا میں بھی۔ آخر نیٹو کی ایکسپینشن رشیا کے لیے خطرہ کیوں بنی؟ خطرہ تب بنی کیونکہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی وار تھی، آئیڈیولوجیکل وار تھی رشیا اور USA کی۔ جب نیٹو نے ایکسپینڈ کیا تو نیٹو کی شاخیں روس تک پہنچنے لگیں۔ جب ایسا ہوا تو روس سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ روس کو خطرہ محسوس ہوا اپنے ہی بارڈر سے۔ تو اس بنا پر رشیا نے اٹیک کر دیا اور کرائمیا کو انیکس کر لیا۔ تو دوستو، اب ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی نیٹو نے ایکسپینڈ کیا ہے۔ 1949 کی ہم بات کریں تو اس کے فاؤنڈنگ ممبرز کم تھے۔ کولڈ وار ایکسپینشن میں 1952 ایک ایسا سال تھا جس میں گریس اور ترکی نے نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ 1955 میں ویسٹ جرمنی ایڈ ہوا اور 1982 میں اسپین نے بھی نیٹو میں ایڈیشن کی۔ ان اسٹیٹمنٹ سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ USA کے جو آفیشیل سیکریٹری آف فارن اسٹیٹس ہیں، صرف بیکرز، انہوں نے اپنی ٹروپس کی بات کی ہے کہ جرمنی میں اونلی نان نیٹو فورسز ہوں گی، فورن نیٹو فورسز نہیں ہوں گی۔ ٹریٹی کوئی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ٹریٹی ہوئی ہی نہیں تھی، سوویٹ فورسز وڈرا کرنے کو بولا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیٹو کی یہ ایکسپینشن واقع ہی پارٹ ہے USA اور سوویت لیڈرز کے درمیان ڈپلومیسی کا۔ نیٹو نے 2008 میں بوچارسٹ سمٹ میں ارادہ کیا تھا کہ وہ ایڈمٹ کرے گا جارجیا کو اور یوکرین کو۔ اس کے 6 سال بعد ہی کیو، جو کہ کیپٹل ہے یوکرین کا، اس نے اکنامک پارٹنرشپ کریٹ کر لی نیٹو ممبرانز کے ساتھ۔ رشیا ڈیمانڈ کرتا ہے 2 ڈرافٹ ایگریمنٹ۔ پہلا ایگریمنٹ وہ US کے ساتھ ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کے 8 آرٹیکلز ہیں۔ دوسرا ایگریمنٹ نیٹو کے ساتھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ US کے ساتھ ڈیمانڈ جو رشیا آرٹیکل کرتا ہے، اس کے ایمز ہیں ایسٹ ورڈ ایکسپینشن کو روکنا، بلاک کرنا نیوکلیئر ویپنز کو یوز ہونے سے، نان اسٹرائک ایریاز میں الائز کو صرف انوالو کرنا۔ دوسرا ایگریمنٹ جو نیٹو اور ایگریمنٹ جو رشیا نیٹو سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایسٹ ورڈ اور ویسٹ ورڈ ممبرز کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ یوکرین کو
انوالو نہ کیا جائے نیٹو کے ممبرانز میں. فاربڈ اسٹیشنری میزائلز کا استعمال نہ کیا جائے. بین لگا دیا جائے ایسٹرن یورپ کی ایکٹیویٹیز پہ. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور نیٹو کیا واقعی میں یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یس، کسی حد تک یو ایس اے یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ یو ایس نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا کہ رشیا کا کرائمیا پارٹ تھا. انکریج کرتا ہے رشیا یوکرین کو ایک پیسفل ریزولوشن کے لیے تھرو منسک ایگریمنٹ، لیکن یونائٹڈ نیشن نیٹو کی ایکسپینشن پہ بات نہیں کرتا. کیو افرم کرتا ہے کہ اس نے نیٹو کا ممبر بننا ہے. 2020 میں یوکرین وہ پہلا ملک بن گیا تھا جس نے اپرچونٹی حاصل کی تھی اسپیشل اسٹیٹس کی نیٹو سے. تھینکس فار واچنگ.